تو کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے تے مریا مگروں لتھا ہے تو پھر یہ واسطے اسی پیسے لائیے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ عمل یہ نال نے، اے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایری جائیداد اسی ہڑپنی ہے، اس کی جائیداد، اس کی سوئی سوئی پہ قبضہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے عمل اس کے ساتھ ہے، اس کی جائیداد اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جائیداد ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم نے لپیٹنا ہے، اس پر قبضہ ہم نے جمانا ہے۔ تو بھائی جس طرح اس کی مردہ ہو گیا ہے تو اس کی جائیداد آپ کو نفع دے رہی ہے، تو آپ اگر زندے ہیں اس کے لیے 2 کلمے پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی اس کا نفع ہوگا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے فوت شدہ کے لیے، ایک روایت میں ہے 75,000 اور ایک میں ہے 1,05,000 مرتبہ، مختلف عدد ملتے ہیں روایتوں میں، اور یہ تو غالباً قاسم نانوتوی نے ذکر کیا اپنی کتاب میں اس کو، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ واقعہ ہے۔ تو جو کوئی اپنے فوت شدہ کے لیے 1,00,000 دفعہ، 1,05,000 دفعہ یا 70,000 دفعہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا، جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ یہ میں نے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان کے جو چھوٹی ذیلی ٹیم ہے وہ نہیں مانتی، اپنے بڑوں کی بھی نہیں مانتی، یا ان کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ ماننا نہیں چاہتے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، نوجوان رو رہا ہے، تو کیونکہ آپ صاحب کشف تھے خود بھی اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ رو رہا ہے، تو اس سے دریافت کیا، وہ نوجوان بھی صاحب کشف تھا، وہ نوجوان صاحب کشف تھا۔ ضروری نہیں کہ بزرگی ہوں، نوجوانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو توبہ کی توفیق دے دے، عبادت کی توفیق دے دے، تو ان 2 ظاہری آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ اللہ دل کی بصیرت کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ یہ آنکھیں وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں جو یہ آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے اپنی ماں کو عذاب میں دیکھتا ہوں، اپنی ماں کو عذاب میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، گنتی کر کے رکھی ہوئی تھی، اور آج بھی کئی مسلمان اگرچہ زیادہ نہیں لیکن وہ کلمہ شریف پڑھ کے رکھتے ہیں کہ یار ہم مریں گے، پتہ نہیں ہمارے پچھلوں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ہم اپنے لیے کوئی تیاری کر جائیں۔ تو پڑھا ہوتا ہے، کسی نے 70,000 دفعہ، کسی نے 1,25,000 دفعہ، کسی نے 1,00,000 دفعہ، کوئی پڑھ رہا ہے اس طرح۔ تو آپ نے وہ پڑھا ہوا تھا، تو آپ نے دل ہی دل میں، اسے نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دل ہی دل میں نیت کی کہ اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس کی ماں کو میں اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ اب یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا، انہوں نے دل ہی دل میں نیت کی، اللہ نے ثواب ٹرانسفر کیا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ کہا اب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے کیا کہا کہ جس حدیث میں یہ فضیلت یا بشارت دی گئی ہے نا کہ جو کوئی اتنا کلمہ پڑھے تو خود پڑھے یا جس کے لیے پڑھے اللہ اسے بخش دیتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحت کے معیار پہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے تردد تھا کہ اس کی تحقیق مطلوب تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کوئی اور درجے کی ہے، یہ مجھے تردد تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ثواب ایصال کیا اور اس کی حالت متغیر ہوئی، وہ رونے سے مسکرانے لگا، مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ میں نے حدیث کا صحیح ہونا اس نوجوان کے کشف سے پہچان لیا، اور وہ واقعی صاحب کشف ہے یا نہیں ہے وہ میں نے اس حدیث سے جان لیا، کیونکہ سنکرنائز تھا نا، آپس میں جڑا ہوا تھا، کہ ویسے تو نہیں کہ وہ رو رہا ہے مسکرا رہا ہے، کیسے وہ رو رہا تھا اور کیسے مسکرا رہا تھا، مسکرایا کیسے؟ حدیث کا ثواب جو ہے وہ کلمے کا بخشا تو اللہ نے اس کی حالت بدل دی، اس کی ماں کی۔ تو یہ تو دیوبندیوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، تو لہذا دیوبندیوں کو بھی چاہیے اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی، ہم تو کھلے دل سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے فوت شدگان کو اگر حالت ایمان میں ان کا رخصتی ہوئی ہے تو پھر کلمہ پڑھا ہے تو ان کو جو ہے اس کا ثواب دیں،
اور حالت ایمان میں رخصتی نہیں ہوئی تو پورا قرآن محل ہی ان کے لیے صدقہ کر دیں گے، قرآن تحفوں میں دیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب اسے ہی ملنا ہے، دعائے مغفرت اسے ہی لگنی ہے جو ایمان پہ مرا ہوگا۔ جو بے ایمانی کی حالت میں مرا ہوگا اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔